دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا, تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی قبر ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا ماشاءاللہ, یہ امام صاحب کی قبر ہے منوڑا میں, یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب, لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی قبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے, وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو؟ ہے زمین میں گھاس نظر آتی ہے؟ زمین کھود کے دیکھو, گوبر مٹی اور پانی, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا, آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے پودا بننا شروع. ایسا ہی ہے نا, اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا شروع. یہ گوبر مٹی پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے, اسی سے خربوزہ بن رہا ہے, اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی, اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے, اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے, مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں, اولاد کے جرثومے بنتے ہیں, یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے, پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو؟ ہے بھائی, اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ. کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے, آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا, ایسے ہی میں فیہا نعیدکم, تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا میں. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا, کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے, آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے, صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی, میری آنکھ ہے میری ناک ہے, میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں, شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے, لاش پھٹے گی, گلے گی, سڑے گی, بدبو آئے گی, ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی, پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی, وہ شارٹ نہیں ہوا, وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹی. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں تھی. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے, اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے؟ لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے ہیں. نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں,
لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے, سود بھی کھا لیتے ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, گٹکے وٹکے چرس ہیروئن, یہ تو ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں, تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے. میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے, سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا بھائی, زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے, انگریز کہتا ہے خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا, ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا, انسان ایسے بنتا ہے ایسے ختم ہوتا ہے, قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا, برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. تو آج سے اپنی نیتیں کر لو, ہم نے اپنے عمل کو کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. ہم ہمیشہ ایسے زندہ نہیں رہیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے,